بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی تراویح آج کی تراویح چوتھے پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ان آیت کریمہ میں معاشرے کی اصلاح کے متعلق چند ہدایات وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کی طرف تاکید فرمائی گئی کہ غلط کمائی اور ظلماً مال حاصل کرنے سے روکا گیا ہے، یعنی روزی آدمی صحیح طریقے سے کمائے اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرے، غلط کمائی سے بچے۔ اور مثال کے طور پر اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس کسی یتیم آدمی کا مال امانت کے طور پر رکھا گیا ہے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، چونکہ یتیموں کا مال بالکل پاک صاف اور عمدہ مال ہوتا ہے، تو اس عمدہ مال کو اپنے مال غلط طریقوں سے حاصل کر کے اس کے اپنے مال کے ساتھ گندہ نہ کرے، بلکہ عمدہ مال کو عمدہ جگہ اور عمدی طریقے سے واپس کرے۔ دوسری ہدایت دی گئی ہے شادیوں کے سلسلے میں کہ اگر کوئی آدمی 4 شادی کا خواہش مند ہے تو 4 شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ لگائی گئی کہ اگر وہ پہلی بیوی کے ساتھ یا دوسری تیسری چوتھی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ وہ انصاف کر رہا ہو، صحیح طریقے سے کے ساتھ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کر رہا ہے، تو پھر وہ 4 بیوی کر سکتا ہے۔ اگر نہیں، کسی ایک کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اعتدال نہیں ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ایک ہی بیوی پر اتفاق کریں، دوسری بیویوں کی طرف آپ رجوع نہ کریں یا دوسری شادی کی طرف آپ اپنے آپ کو نہ لے جائیں، ایک بیوی پر اتفاق کریں، انہی کے ساتھ آپ انصاف سے معاملہ کریں۔ پھر جب ہم نکاح کریں گے تو نکاح میں ایک چیز آتا ہے مہر، اس کو مہر کی ادائیگی کا ہم خیال کریں کہ مہر کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ بعض سارے لوگ جو ہے ہم مہر بہت اونچے اور بڑی رقم رکھ لیتے ہیں لیکن مہر کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، تو مہر کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، رضامندی کے ساتھ ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے مہر رکھ لیا پھر واپس میں ہم آپسی تال میل کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لی۔ معافی تلافی کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو مہر طے کیا ہے، جو مہر آپ آپس میں اتفاق سے طے ہوا ہے، اس مہر کو جس کا حق ہے ان کے حوالے کر دی جائے، پھر وہ خوش دلی کے ساتھ اگر وہ واپس کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ بھائی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اس مال کو آپ یوز کریں، استعمال کریں اور میری طرف سے معافی ہے، تو پھر وہ چیزیں معافی ہوتی ہے۔ یوں کہہ دینے سے صرف کہ میں نے مال کے معاف کر دیا، چونکہ ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے، تو اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے حوالے کی جائے، پھر وہ اس کو اپنے اختیار سے واپس کر دے، پھر یہ معافی ہو سکتی ہے۔ تو مہر کی ادائیگی کو ادا کرے، خوش دلی کے ساتھ ادا کرے۔ پھر اسی طریقے سے ترکے کا بیان آیا اس میں کہ ترکہ اللہ نے ہر ایک کے حصے مقرر کیے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے حصے قرآن مقدس میں متعین کیے گئے ہیں، تو جن کا جو حق ہے ایک باپ کی وراثت میں جس طریقے سے اولاد میں لڑکے کا حق ہے، اسی طرح لڑکیوں کا بھی حق ہے، تو ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کی جائے۔ اگر اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی ہے اور کسی اور طریقے سے ٹال مٹول کیا جائے تو گویا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑکے تو ہے اپنا حصہ لے لیتے ہیں یا لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں، تو لڑکیوں کی محرومی یہ اس لڑکوں اور اس وارثوں کے لیے بڑا ظلم ہوگا جن کی اس کو ہم محروم کرتے ہیں۔ تو لڑکے اور لڑکی دونوں کے حصے متعین کیے گئے، ان کے جو حق ہے ان کا حق ادا کیا جائے۔ مرد اور عورت دونوں کے حق کو متعین کیا گیا ہے اور ان کے حق ان کو دیا جائے۔ لڑکوں کی ذمہ داری میں ہے وارث کے حق اگر نہیں کرتے ہیں تو جو حصہ لڑکی کا ہمارے پاس ہے وہ ظلماً ہے، غصب کیا ہوا ہے، وہ درست نہیں ہے، اس کا کھانا اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہوگا۔ تیسرا جو اس میں ہدایات وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کو بدکاری اور زناکاری سے بچایا جائے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ معاشرے میں ہم زنا کو مشکل کر دیں اور شادی کو آسان کر دیں۔ جتنا شادی آسان ہوگا اتنا ہی ہمارا معاشرہ زنا سے پاک صاف ہوگا۔ تو زنا کے سلسلے میں، بدکاری اور زنا کے سلسلے میں کہ اگر کسی نے اس طرح کی حالت میں پکڑے گئے اور ان کی گواہی شہادت پائی گئی اور اس شہادت میں اس کی بات ثبوت میں ثابت ہو گئی کہ یہ گنہگار ہے، تو ان کے حدود متعین کیے گئے، ان کے جرم سزا متعین کی ہے، وہ چاہے زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہے، ان کے جو حدود ہیں، ان کے جو اوپر جو حد متعین کی گئے وہ ان پر نافذ ہوں گے، ان کو پورا کیا جائے گا۔ اور پھر
آخر میں اس میں یہ بتایا ہے اسی زنا بدکاری کے ہدایات میں کہ اگر وہ کوئی ایسا ثابت ہو جائے تو پھر ایسے آدمی کو توبہ کرنے، اور توبہ قابل قبول اس وقت ہوگی جب آدمی ہوش و حواس میں کرے۔ مرتے وقت میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، آخری وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اب زنا میں اگر 4 گواہ اس بعینہ ہی وہی بات اگر ہر ایک دوسرے نے ثبوت کر دی اور بتا دی کہ نہیں اس نے زنا کی ہے تو اس کا زنا ثابت ہو جائے گا، پھر اس کے لیے جو حدود ہے یا جو توبہ ہے وہ اس کو توبہ کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھی جو ہدایت اس میں دی گئی ہے نکاح اور مہر کے متعلق جو بیان ہے کہ ان میں کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے، کون کون سی عورتیں ہمارے نکاح میں آ سکتی ہے، کون کون سی عورتیں ہمارے نکاح میں نہیں آ سکتی، وہ ہمارے اوپر حرام ہے، ان کا ذکر کیا گیا، ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور مہر کو مقرر رقم میں رکھا گیا۔ شادی کے بعد زوجین کی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کو دینا چاہیے، اور پھر آپس کی جو رضامندی ہو اس کے ساتھ اس کو کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس میں ایک حکم آیا ہے تجارت کا، باہمی جب تجارت ہو تو تجارت میں اصل مسئلہ ہے تجارت کے نفع اور نقصان کا۔ نفع نہ اس قدر زیادہ ہو کہ سامنے والے کو بہت زیادہ نقصان ہو اور نہ کم لیا جائے، بلکہ باہمی رضامندی سے جو تھوڑا بہت نفع کیا ہو رضامندی سے وہ طے کر کے اس کو نفع لینا جائز اور درست ہے۔ ظلمن یا ہیرا پھیری یا جھوٹ بول کر اس طریقے سے کہ جو ہم تجارت کرتے ہیں تو اس کو مطلقاً ناجائز حرام قرار دیا، جس کی سزا جہنم ہے، چونکہ ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نافرمان بندوں میں شمار بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ اگر کوئی نافرمان یا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو عورت اس کے مردوں کے ساتھ یا الگ طرح کے ان کے رویہ ہوتی ہے تو ان کی اگر نافرمانی جو شوہروں کی نافرمانی ہوتی ہے، ان کے حق میں امانت میں خیانت کرنا، یہ سب چیزیں اگر ان کے باہر آ گئی اور ثابت ہو گئی تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرنا چاہیے، یعنی عورتوں کو مارنے کا، ڈانٹنے ڈپٹنے کا یہ مردوں کو بہانہ تلاش نہ کرنا چاہیے، بلکہ اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو انہیں فوری طور پر نرمی سے ان کو سمجھا بجھا کر ان کو اچھی طریقے سے کی جائے، اور پھر ان کے ساتھ اگر زیادہ کچھ سختی کا معاملہ نہ ہو تو اس طریقے سے ہمیں ان کے ساتھ پیش آنے گئے، لیکن اس کو سزا دینے کے لیے بہانے تلاش کرنا یہ سخت گناہ بتایا گیا ہے۔ باہمی فیصلے کے ساتھ جو بات طے ہو جائے، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے میں میاں بیوی زوجین میں بات طے نہیں ہوتی ہے تو کوئی تیسرا تو ثالث بنا کر وہ فیصلہ کر دے، ان کے فیصلے کو پھر آدمی مقرر کیے ہوئے فیصلے کو دونوں آدمی مان لیں۔ پھر اسی طرح بخیل اور ناشکرے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ذلت بالا عذاب اور ناپاکی اور نشہ کی حالت میں نماز کا ناجائز ہونا سخت گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کسی ایسی جگہ پہ ایسی حالت میں جس میں وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، پانی یوز نہیں کر سکتا، تو ایسے وقت میں غسل اور وضو دونوں کے لیے جو ہے تیمم کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ امانت جب ان کے پاس رکھی جائے تو امانت کے ساتھ واپس کیا ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ پھر اسی طریقے سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور اس کے ذیل میں بہت ساری چیزیں بتائی، لیکن اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی کہ آدمی مرد مومن کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باہمت اور حوصلہ بلند رکھ کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ مرضی خدا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنی ہمت کو پست نہ کریں، اپنی ہمت کو بلند رکھیں، نیڈر بنیں اور اللہ کے حکم میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی بات کی گواہی دینا چاہ رہا ہے تو سچی گواہی دے، الٹ پلیٹ کر یا اس کو پیچیدگی کی طرح سے گواہی نہ دے، جو بات سچ ہو برحق اسے بتائے، چاہے وہ اپنے خلاف ہو، اپنے فیملی کے خلاف، کسی کی بھی خلاف ہو، اس کو بات پوری صاف اور ستھری کہنی چاہیے، گھما پھرا کر بات نہ کرنی۔ ان سب باتوں کا ذکر جو ہے آج کی اس تراویح میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔